سبحانہ تعالیٰ نے صحیح دعا کرنے کی طرف توجہ دلائی. دونوں طرح کے لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کر دیا تاکہ انسان سمجھ جائے کہ بہترین دعا کس کی ہے، جامع دعا کس کی ہے، فائدے والی دعا کس کی ہے. اور ویسے بھی ذکر کے بعد دعا کیونکہ قبول بھی ہوتی ہے، اس مناسبت سے بھی ذکر کے کثرت کے بعد دعا کرنے کا ذکر کہا گیا ہے. یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور حمد و ثنا کرے، بلکہ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی مانگے، منہ کھول کر بول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے، اپنی فریاد رکھے، اپنی ضرورت رکھے. اسی لیے ذکر اور پھر دعا. اور پھر ان لوگوں کی یہاں مذمت کی گئی کہ جن کی دعاؤں کا مرکز اور محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے وہ غافل ہی رہتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے. یعنی ان کی دعاؤں کا جو بڑا حصہ ہے یا صرف ان کی دعائیں دنیا کے گرد گھومتی. اس معیار پر ہم سب کو بھی پرکھنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یا پہلی دعا کیا مانگتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے تو ہم سب سے پہلے کیا مانگیں گے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور کیا واقعی ہمیں اپنی آخرت کی اور آخرت میں سے بھی بھلائی کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا ہمارے دل و دماغ پر ہے. تو یہاں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو ایسی دعا کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی دنیا کی خیر بھی مانگتے ہیں، اپنی آخرت کی خیر بھی مانگتے ہیں، اور سب سے بڑے شر یعنی جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. تو اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب اور سلیقہ بھی سکھا دیا گیا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں کے اندر بہت بڑا مضمون بیان کر دیا گیا. تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک حج پورے کر چکو. حج پر بھی انسان کیوں جاتا ہے؟ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور انہی عبادتوں کا ایک حصہ دعا بھی ہے. یعنی ہم سب کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم حج یا عمرے پر جائیں تو پہلا خیال کیا آتا ہے کہ وہاں جا کر دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا بذات خود بھی عبادت ہے. تو جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو اور سارے ریچولز تمہارے پورے ہو جائیں اور تم آرام سے بیٹھو، تو پھر یہ کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور حج کے تمام مناسک کے دوران بھی ذکر کرنا چاہیے، اور جب مناسک پورے ہو جائے تو اس کے بعد بھی رک کر دعا کرنی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں طواف کے بعد کیا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر آپ دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی سعی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ جہاں جہاں رکتے ہیں صفا مروہ پہ پھر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوران سعی بھی. اور اسی طرح باقی منا میں، عرفات میں، ہر جگہ سب سے زیادہ جو چیز کی جاتی ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، وہ دعا کی عبادت ہے. عرفہ میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی قصر پڑھی اور جمع پڑھی. یعنی گویا جو فریضہ ہے اس سے مختصر ترین وقت میں فارغ ہو گئے، پھر مختصر سا خطبہ دیا، اور باقی زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک دعا ہی دعا کی. یعنی جو وقت کا ایک بہت بڑا حصہ دعائیں ہی دعائیں. اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ دعا کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ نسک میں نہ صرف یہ کہ یہ چلو آتے ہیں، بلکہ جانور ذبح کرنا اور قربانی اور یہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر ایک طرح سے حج کے تمام مناسک ادا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انسان اللہ کا ذکر کرے، یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد مراد ہے. اسی طرح جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں ہماری سب سے اہم چیز دعا ہی ہوتی ہے. اور اس ذکر سے جو یہاں پر کہا گیا ہے اس سے مراد ایک تو منا کے دنوں کی تکبیرات ہے کہ سب سے زیادہ ذکر ان کا ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. نماز کے بھی بعد سلام پھیر کر ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر. یعنی اگر اس عبادت کی ہمیں توفیق ہوئی ہے تو اس میں کسی غرور اور کسی بڑائی کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری توفیق اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کی یاد ہے. اور اسی طرح حج کے تمام مقامات میں مسنون دعائیں پڑھنا ضروری ہے.
تو علم کے ساتھ اگر انسان حج کرتا ہے تو پھر ان تمام سنتوں کو پورا بھی کرتا ہے اور پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے حج پر جاتے ہوئے سب کچھ سیکھ کر جانا چاہیے، دعائیں بھی یاد کر کے جانا چاہیے، اور اگر حافظہ کمزور ہو تو دعاؤں کی کتابیں ساتھ لے کے جانی چاہیے تاکہ کوئی چیز مانگنے سے رہ نہ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں، ان میں سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے، لہٰذا اگر وہ سب ہم مانگ لیں تو گویا ہم نے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لی۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے، ہر قبیلہ اپنے اپنے بڑے جو گزرے ہوئے شخصیتیں تھی، جو سردار تھے، ان کا ذکر کرتے کہ انہوں نے یہ کارنامے کیے اور وہ کیے، حسب نسب پہ فخر ہوتا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کی، اور وہ کیا کہ جو اصل بڑائی کا مستحق ہے اللہ رب العزت، تم اس کو یاد کرو، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قبیلہ اپنے بڑے کا ذکر کرا، دوسرا اپنا، تیسرا اپنا، تو لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ہوگا، جیلسی بھی ہوگی، اور سب لوگ نہیں خوش ہو سکتے۔ لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس پہ سب متفق بھی ہوں گے اور وہ سب کے لیے خوشی کی بات، اور آپس میں ایک یونٹی بھی اس سے قائم ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا وہ اشد ذکرا، یعنی جتنا تم شدت سے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرنا ہے، یعنی شدت سے مراد کثرت بھی اور شدت سے مراد توجہ بھی، یعنی اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں تمہیں یہ ذکر کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، دنیا کی بھلائیاں دے دے، اس کے لیے آخرت کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی یہاں کچھ سے مراد یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور اس دور میں مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا ایکٹیو شکل میں، کہتے تو تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن وہ طور طریقے بھول چکے تھے، تو وہ آخرت کے تصور سے غافل تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کے حساب کتاب یا آخرت کی جزا سزا پر ان کا یقین نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہماری زندگی بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی میں جیتے مرتے ہیں، اور زمانے کی جو رفتار ہوتی ہے اس کے ساتھ یعنی وقت گزر جاتا ہے، جس کا وہ مر جاتا ہے، بات ختم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے زیادہ جس عقیدے کو انسٹل کیا وہ توحید اور آخرت پر ایمان کا تھا، اور اس طرح ان کو صرف دنیا نہیں بلکہ ہماری وہ زندگی جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی بھلائیاں مانگنے کا سبق سکھا دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ عرب مواقف پہ یعنی عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور کہتے اے اللہ اس سال کو بارش، خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے۔ آخرت کی بہتری سے متعلق وہ کوئی دعا نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے مشرکین مراد لیے ہیں وہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دنیا کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں بکریاں، اونٹ، گائے اور غلام عطا کر۔ ان کی دنیا یہی تھی۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا اے میرے رب میرے باپ کا ایک بہت بڑا خیمہ تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تو مجھے بھی ویسا ہی دے جیسے اس کو دیا ہے۔ یہ طریقہ تھا ان کی دعا کرنے کا۔ قتادہ کہتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے جس کی نیت صرف دنیا کی ہوتی ہے، یہ دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی کے لیے تھکاوٹ اور مشقت اٹھاتا ہے، آخرت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، آخرت کی جزا اور آخرت کا فائدہ۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا جن کا مطمع نظر، جن کا گول اور جن کی توجہ اور دلچسپیوں کا سارا مرکز صرف دنیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں، جو آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں تو ان کو دنیا ہی ملے گی، اور اگر وہ دین کے کام بھی دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو بس صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ قارون کے پاس بہت بڑی دولت تھی، اس کے خزانوں کا حال یہ تھا کہ خزانوں کی کنجیاں، خزانے نہیں، خزانے تو پتہ نہیں پھر کتنے ہوں گے، ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک پوری جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ تو اس دولت کی وجہ سے قارون کے اندر فخر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس وقت کچھ صالح بندوں نے اس کو یہی نصیحت کی تھی کہ دولت پر فخر نہ کرو، بلکہ اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس سے آخرت کا طالب بنو، یعنی اس سے اپنی دنیا نہیں،
آخرت کماؤ اور دنیا کا بھی حصہ نہ بھولو، یعنی دنیا میں بھی تمہیں جو ملنا ہے مل جائے گا، دنیا کا فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن اس دنیا سے اپنی آخرت کمانا نہ بھولو۔ اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہر چیز سے اپنی آخرت کمانے کی فکر کرتا ہے۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اکیلے دنیا کی فکر نہیں کرتا۔ مثلاً اگر کسی کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو وہ صرف یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ اس کو دنیا میں فلاں کامیابی عطا کر دے، بلکہ وہ اس کی دنیا سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اور جس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی وہ صرف دنیا کی بات کرتا ہے کہ اگر یہ بچے نے پڑھا نہیں یا بچہ صحیح نہیں ہوا تو پھر اس کی دنیا خراب ہو جائے گی، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، اس کے کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی۔ اور اس وقت بالکل آخرت ان کے ذہن سے نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ دنیا میں بگاڑ کا مقصد صرف دنیا کا بگڑنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آخرت کا بگاڑ بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں انسان کی بگڑتی ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان دنیا کی دعا بھی مانگے اور آخرت کی بھی مانگے۔ یعنی دنیا میں انسان کا بہت بڑا حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ ہے کہ جس سے وہ ابدی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بلند ارادوں والے ہیں، جو بڑی بات سوچتے، جن کی سوچ بڑی ہے، جن کا ہورائزن بڑا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ وہ بھلائی جو دنیا میں وہ طلب کرتے ہیں اس میں ہر وہ خیر شامل ہے جس کا ملنا بندے کو پسند ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کی چاہت ہے دنیا کے اعتبار سے، جس میں خوشگوار وسیع رزق حلال ہے، نیک بیوی یا نیک شوہر ہے، نیک اولاد جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، آرام اور راحت کی زندگی، نفع مند علم، اعمال صالحہ کی توفیق، یعنی جیسے انسان کو اچھے اچھے کام کرنے کا موقع مل جائے، صدقہ کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی صحت اور اپنی قوت اور اپنی جوانی اور اپنی دولت کے معاملے میں یہ نہ بھولو کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت چاہو، یعنی یہ سب چیزیں کیوں مانگو کہ ہمیں یہ دولت، مال، صحت کیوں ملے، تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کمائیں۔ اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس سے مراد جنت ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد دنیا میں عافیت ملنا اور آخرت میں عافیت ملنا، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ایک لفظ سے بیان کرتے، اور وہ کیا ہے؟ عافیت، یعنی جان میں، مال میں، اولاد میں، صحت میں، ہر چیز میں عافیت، کہ انسان نقصان اور شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو چیزیں وہ چاہتا ہے وہ اس کو نصیب ہوں، اور اس میں مثلاً یہ کہ وہ اپنی ویل بینگ کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بیک آف مائنڈ ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے دے میں اس سے پھر اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ کام کر سکوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی جب سے انسان کی موت شروع ہوتی ہے اس سے لے کر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک جتنے بھی مرحلے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آسان کر دے۔ یعنی جب ہم آخرت کی بھلائی مانگے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں کہ ہماری موت آسان ہو، ہمارا قبر کا حساب آسان ہو، ہماری قبر کی زندگی نعیم اور راحت والی ہو، ہم قبر سے اٹھے جب حشر میں تو ہمارا حشر کا اٹھنا وہ خوبصورت ہو، اس میں ہمارے اندر اطمینان ہو، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور پھر رب رحیم کا قرب حاصل ہو، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما اس دنیا میں جو ہمیں آگ کی طرف لے جانے والے ہوں، اور ہمیں بخشش عطا فرما، یعنی ہمارے گناہ جو کوتاہیاں ہو جائیں ان کو معاف کر دے تاکہ ہماری آخرت میں آگ سے چھٹکارا ہو سکے۔ اولئک لہم نصیب، ایسے لوگوں کو حصہ ملتا ہے کس سے؟ مما کسبوا، اس کے مطابق جو انہوں نے کمائی کی، یعنی دنیا کے لیے جو کوشش محنت کرو گے دنیا میں ملے گا، اور آخرت کے لیے جتنی کوشش محنت کرو گے وہاں ملے گا۔ یعنی یہ ساتھ بتا دیا گیا، دعا اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ کوشش چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم
ایک طرف ہو جاتے ہیں، یا صرف کوشش پہ فوکس کر دیتے ہیں یا صرف دعا پہ فوکس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی جامع ہے 3 آیات، ذکر سے آغاز ہوا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنے کو کہا گیا، آگ کے عذاب سے بچنے کو کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے بندوں کے ایک ایک عمل کا حساب کر دے، ذرے ذرے کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جہاں کوشش کی بات ہوئی تو پھر ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے اعمال نامے میں پا لے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی۔ اور اگر گڑبڑ کی، کوئی غلط کام کیا، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہاں نظر آ جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہ بہت ہی جامع اور کامل دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ دعا اس قابل ہے کہ اسے اپنی باقی دعاؤں پر ترجیح دی جائے۔ کل جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ بہت ساری دعائیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ ایک اوور ویلمنگ سچویشن ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی اپنے اپنے وقت پر رکھیں، پلان کریں، لیکن اگر کم سے کم ٹائم ہے تو پھر کیا مانگ لیں؟ جامع دعا مانگ لیں جس میں دنیا اور آخرت سب کچھ کور ہو گیا، سب کچھ بیچ میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، یعنی آپ کی کچھ دعائیں تو مواقع کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، کچھ دعائیں آپ نمازوں کے بعد مانگتے تھے، لیکن کچھ دعائیں آپ بہت کثرت سے مانگتے تھے، یعنی ان کا حصہ زیادہ ہوتا تھا۔ قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت انس کی یہ باتیں زیادہ اوتھینٹک اس لیے بھی ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے اور آپ کے تمام امور اور معاملات کو ملاحظہ کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت انس نے کہا آپ جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس رضی اللہ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے تھے، یعنی جب اتنا ہی وقت ہو کہ آپ ایک دعا صرف مانگ سکیں، جیسے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، اب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب نمازی، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ نماز شروع ہو جاتی، آپ یہ تھوڑی کہ نماز چھوڑ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں، تو ایک چھوٹے سے وقت میں آپ فوراً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور خاص طور پر اس وقت جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مانگوں کیا، میری بھلائی کس میں ہے، تو پھر انسان بھلائی مانگ لے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کرنے والے کلمات ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں ان سے کہا گیا تمہارے بھائی بصرہ سے آئے ہیں، یعنی کچھ لوگ دوست وغیرہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس وقت بصرہ کے ایک کونے میں رہتے تھے، یعنی جس طرح آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں، تو ڈاؤن ٹاؤن سے یا سٹی سینٹر سے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے، اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہ صحابی تھے، طویل العمر تھے، اس وقت تک اکثر صحابہ فوت ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ صحابی بھی بہت جلیل القدر علم والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت پانے والے قریب ترین صحابہ میں سے تھے، تو ان کے پاس آئے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لوگوں نے اس سے زیادہ دعا کی خواہش کی، کچھ اور دعا کرے، انہوں نے پھر یہی کہہ دیا، کہا کہ اگر تمہیں یہ مل گیا، یہ دعا قبول ہو گئی، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، ساری بلائی مل گئی، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، پھر بات ہی ختم۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں مختلف مواقع کی مناسبت سے بہترین چیزیں سکھا دیتا ہے، جس میں اتنا بڑا بڑا فائدہ ہے۔ یہ خزانوں کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں یہ، جن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے یہ دعا ہے، لیکن کون کتنی تاکید سے مانگتا ہے، بھول جاتے ہیں ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں باتیں پتا ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے عمل سے نکل جاتی ہیں۔ ایک دفعہ سنتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں میں کوئی اور چیز اوپر آ جاتی ہے، پھر وہ نکل جاتی ہے۔ ایسی چیزوں کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسے نوٹس لگا دینے چاہیے یا کہیں اپنے یادداشتوں میں لکھ لینا چاہیے کہ یہ مانگنے سے نہیں بھولنا، کیونکہ یہ مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کتنی مصروفیت کا شکار ہو گئی ہے، یعنی جتنی سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں اتنی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی۔
آج سے 100 سال پہلے کا شخص شاید اتنا ٹینس نہ ہوتا ہو جتنا ہم ہر وقت ٹینس رہتے، کیونکہ ایک کام ختم نہیں ہوتا اور ایک اور کرنے کا دھیان لگا رہتا ہے اور بھاگم دوڑ لگی رہتی ہے. اور اگر ہم کسی کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے نا تو دماغ ہمارا دوڑ رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی ہونا ہے. تو ایسے میں پھر واقعی ذکر کے لیے بھی بعض اوقات ٹائم کم رہ جاتا ہے، اور دعاؤں کے لیے بھی. اور خاص طور پر بچوں والی مائیں جو چھوٹے بچوں والی، وہ تو ہارڈلی نماز کے اندر یا نماز کے باہر کوئی دعائیں مانگ سکتی ہیں، کیونکہ ایک ٹانگوں کے چمٹے میں ہوتے ہیں یا آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں، یا بڑے بھی ہو جائیں تو جا کے کچن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگانے لگتے ہیں کہ جلدی آئیں. یا پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں وقت پہ نہ اٹھی تو انہوں نے کچھ کام خراب کر دینا. آج کل خاص طور پہ افطار کے فوراً بعد مغرب ہوتی ہے، آپ کو جور کھاتے پانی پیتے نماز شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کا دل ہوتا ہے تھوڑا سا سکون سے نماز پڑھے، لیکن سارے تو ایسے سکون سے نہیں پڑھتے، ان کو تو بھوک لگی ہوتی، پھر آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو سب کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی. پھر اس وقت دل چاہتا ہے کہ کیا مانگ لیں، کچھ تو مانگے، کیونکہ سارے دن کے روزے کے بعد اس نماز کی کیفیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ دعا مانگ کے اٹھ جائے، لمبی نہ مانگے کہ گھر والے ناراض ہونے لگے. تو بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کوئی نیکی کا کام کرنے کا بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے. ایسے اوقات کو استعمال کر لیا کریں ایسی جامع دعاؤں کے ساتھ. پھر اسی طرح عافیت کی دعا مانگنا، یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے میں سے ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی، بیمار شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا تھا، بالکل سکڑ سا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں کہتا تھا، اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم میں اتنی